السلام علیکم ناظرین، منقول ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک کمزور اور غریب شخص تھا جو مچھلی کا شکار کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن وہ شکار کے لیے نکلا تو اس کے جال میں ایک بڑی مچھلی پھنس گئی۔ وہ بہت خوش ہوا اور مچھلی کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اسے بیچ کر اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کر سکے۔ راستے میں ایک ظالم شخص ملا۔ اس کی نظر مچھلی پر پڑ گئی تو اس نے اس شکاری سے مچھلی مانگی، مگر شکاری نے دینے سے انکار کیا۔ ظالم نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی شکاری کے سر پر زور سے ماری اور کسی قسم کی قیمت دیے بغیر مچھلی چھین لی۔ شکاری نے اس ظلم کے خلاف بد دعا کی، الہی تو نے مجھے کمزور اور اسے طاقتور اور ظالم بنایا ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو اس سے میرا بدلہ جلد لے کیونکہ میں آخرت تک صبر نہیں کر سکتا۔ پھر وہ ظالم مچھلی لے کر اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو مچھلی پکانے کا کہا۔ بیوی نے مچھلی پکا کر اس کے سامنے دسترخوان پر رکھ دی۔ جب اس نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو پکی ہوئی مچھلی نے اپنا منہ کھولا اور اس ظالم کی انگلی کاٹ لیا، جس سے اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ درد کی شدت سے بے قرار ہو گیا۔ چنانچہ وہ بھاگم بھاگ طبیب کے پاس گیا اور ہاتھ کے درد کی شکایت کی اور مچھلی کے کاٹنے کا ذکر کیا۔ طبیب نے جب دیکھا تو کہا، اس کا علاج یہی ہے کہ انگلی کو کاٹ دیا جائے تاکہ درد ہتھیلی کی طرف نہ جائے۔ اس شخص نے انگلی کٹوا لی تو درد ہتھیلی اور ہاتھ کی طرف منتقل ہو گیا، اور جب درد بہت بڑھا تو وہ ظالم خوف کے مارے کانپ اٹھا۔ طبیب نے کہا کہ مناسب ہے کہ ہاتھ کو جوڑ سے کاٹ دیا جائے تاکہ درد کلائی کی طرف نہ چلا جائے۔ طبیب نے اس کا ہاتھ گٹے کی جوڑ سے کاٹ دیا تو درد کلائی کی طرف منتقل ہو گیا۔ پھر جب یہ سلسلہ دراز ہوا کہ ایک عضو کٹتا تو درد دوسرے عضو کی طرف منتقل ہو جاتا تو وہ شخص اپنے رب عز و جل سے فریاد کرتے ہوئے کسی سمت چل پڑا تاکہ جو مصیبت اس پر نازل ہوئی اس سے چھٹکارا پا سکے۔ راستے میں اس نے ایک درخت دیکھا تو اس کے نیچے بیٹھ گیا اور اسے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اے مسکین تو نے اپنی کتنے اعضاء کاٹ چکا ہے، جا جس پر تو نے ظلم کیا ہے اسے راضی کر لے۔ وہ ظالم جب نیند سے بیدار ہوا اور اس بارے میں سوچنے لگا تو اسے یاد آیا کہ اسے جو مصیبت پہنچی ہے وہ شکاری پر ظلم کے سبب سے ہے۔ چنانچہ وہ شہر میں داخل ہوا اور شکاری کو تلاش کرنے لگا۔ جب شکاری ملا تو ظالم اس کے پاؤں میں گر کر اپنے جرم کی معافی مانگنے لگا، اسے مچھلی کی قیمت ادا کی اور اپنے جرم سے توبہ کی۔ شکاری اسی سے راضی ہو گیا تو تکلیف فوراً دور ہو گئی، اور اسی رات اللہ عز و جل نے اس کا ہاتھ واپس لوٹا دیا جیسے وہ پہلے تھا۔ پھر اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر یہ شخص مظلوم شکاری کو راضی نہ کرتا تو میں اسے زندگی بھر عذاب میں مبتلا رکھتا۔